السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے دعوت و تبلیغ کے 10 سنہری اصول۔ تو اس تعلق سے مضمون سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کے نظام کو چلانے کی ایک ترتیب دی۔ اس معاشرے میں کچھ لوگ دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لینے والے ہوتے ہیں، کچھ پڑھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ حاکم ہوتے ہیں اور کچھ محکوم ہوتے ہیں۔ اگر سارے کے سارے انسان ایک بن جائیں تو معاشرے کا نظام چل ہی نہیں سکے گا۔ جس طرح ایک کارخانے میں کوئی مینیجر ہوتا ہے تو اور کوئی اس کا ماتحت ہوتا ہے، اگر سارے کے سارے ایک ہی عہدے پر فائز کر دیے جائیں تو نظام چل ہی نہیں سکے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی معاشرے کو چلانے کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ اس ترتیب میں کسی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا اور کس کو اس کا ماتحت بنا دیا ہے۔ جب تک وہ ترتیب اپنی اصلی شکل پر باقی رہے گی خیر ہی خیر ہوگی، اور اگر ترتیب الٹ جائے تو نتیجے بھی الٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی گھروں کے اندر کی قیادت، امارت اور سیادت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ وہ گھر کے نگران اور ذمہ دار ہیں، اور عورتوں کو ان کا ماتحت بنا کر ان کی ملکہ بنایا۔ اگر یہ ترتیب بدل جائے اور النساء قوامات علی الرجال بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس گھر کا نتیجہ ہمیشہ الٹا ہوگا۔ وہاں سے خیر نکلنے کے بجائے شر نکلے گا، دین نکلنے کے بجائے دنیا نکلے گی، اور اچھائی کے بجائے برائی نکلے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اونچا رکھا وہ اونچا رہے گا، اور جس کو نیچے رکھا وہ نیچے رہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب الٹنا ایک عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم لوط پر
عذاب آیا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، سورہ حجر کی 74ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے پس ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اور اوپر کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف کر دیا اور نیچے کے حصے کو اوپر میں بدل دیا، پورا الٹ دیا، یعنی اوندھا کر دیا گیا۔ جس نے کلمہ پڑھا اس نے اللہ رب العزت سے ایک عہد کر لیا، یہ عہد کرنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان یہ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ احزاب کی 72ویں آیت ہے۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا ہے۔ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے امانت کا لفظ استعمال فرمایا، اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ ذمہ داری اپنے بندوں کے سر پر رکھ دی اور انسان نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پر لے لیا۔ امانت کے بارے میں یہ ایک دستور ہے کہ وہ کسی کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے اور اس کو پھر واپس پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر آدمی امانت کو نہ پہنچائے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ نساء کی 58ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو۔ جب یہ ایمان کسی بندے کے سینے میں اتر جائے تو وہ امانت ہوتا ہے۔ اس امانت کو آگے پہنچانا ہے، کہاں پہنچانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے۔ یہ امانت پہلے انبیاء کو ملتی تھی اور انبیاء اپنی زندگی میں اپنی امتوں کو پہنچاتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا اور اس کی برکت سے وہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کو دے دی گئی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر اب اس امانت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اور جو لوگ ان علماء سے حصہ پائیں گے وہ بھی اپنے اپنے درجے کے مطابق اس امانت کو آگے پہنچائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داریاں ہر ایک مومن کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے داعی بننے کا فریضہ عطا فرمایا، لہٰذا جو طالبات آج بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پڑھ چکی ہیں وہ ذہن میں یہ نہ سوچیں کہ اب ہم امتحان سے فارغ ہو کر جائیں گی اور گھروں میں جا کر آرام کریں گی۔ زندگی میں تو آرام نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے اور جنت عیش کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا اور ہر وقت یاد کرنا ضروری ہے تاکہ انسان بالکل جو ہے راہ راست پر رہے، یعنی ٹرین باقاعدہ پٹری پر رہے۔ پٹری سے ٹرین اتر گئی تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے مومن کو دنیا میں آرام نہیں ہے، کام کام کام، بس تھوڑا آرام، اور وہ آرام بھی اس نیت سے کہ میں تازہ دم ہو کر پھر کام کروں۔ یہ کام کیا ہے؟ کام ہے دین کو دوسروں تک پہنچانا، دین کو نامعلوم افراد تک بھی پہنچانا۔
دین کے احکام کو لوگوں کے سامنے جو جانتے نہیں ہیں ان کے سامنے پیش کرنا۔ اس لیے مومن کے آرام کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے کام میں شمار فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا نوم العلماء و عبادت، علماء کی نیند عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جس مومن کا سونا عبادت ہو، اس کا جاگنا عبادت ہو، اور کتنی بڑی عبادت ہوگی یہ۔ استاد کو ہدیہ پیش کرنے کا طریقہ، دستور یہ ہے کہ دینے والا لینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ اس حدیث پاک میں علیٰ اور سفلی کا لفظ استعمال فرمایا گیا، اس لیے مشائخ سکھاتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے استاد کو کوئی ہدیہ پیش کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پیش کرے، تاکہ لینے والے ہاتھ اوپر سے لے لیں۔ یہ کیسا؟ بالکل اس طریقے سے دینا ہے، اور لینے والے اوپر سے لے لیں گے تاکہ ادب برقرار رہے، تاکہ لینے والے ہاتھ اس کے اوپر سے لے لیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ رب العزت، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے۔ اب میرے پاس کچھ مال ہے، اور میں وہ مال آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں دوں اور وہ لیں، لہٰذا آپ میں مہربانی فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال فرمایا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! وہ کیا دل تھا، وہ کیا دل! سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا محبت، وہ کیا ادب! اللہ اکبر! مثال نہیں مل سکتی۔ دنیا میں انسان کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو وہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، اس کے علاوہ تیسری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے داعی بن کر زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے جو طالبات آج تحصیل علم سے فارغ ہو جائیں، ان کے سر پر ایک اور ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اب وہ اس علم پر عمل بھی کریں اور داعیہ بن کر اپنے گھر میں کام بھی کریں۔ ان کی محنت کا میدان یہ ہوگا کہ وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے گھر کے بچوں اور عورتوں کو، یا قریب کے محلے میں جن عورتوں سے میل جول ہو ان تمام کو، یا گھر کے محرم مردوں کو دین کی طرف متوجہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر گھر دین کا ایک مدرسہ بن جائے گا، اور ہر ماں بچوں کی ماں بھی ہوگی اور ان کی معلمہ بھی بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ گویا فارغ التحصیل ہونے والی ہر طالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی بن کر وہی کام کرے گی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے علم و عرفان والی جو امانت ملی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کا لفظ ارشاد فرمایا، انا قاسم، فرمایا
انا خازن ارشاد نہیں فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بھی جب یہ نعمت ملے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو آگے تقسیم کریں۔ یہ وہ خیر ہے جو تقسیم کرنے سے زیادہ بڑھتی ہے، جبکہ دنیا کا مال پیسہ تقسیم کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے طالبات ابھی سے اپنے دل میں یہ عہد اور ارادہ کر لیں کہ انہوں نے اپنی معلمات سے جو نعمت پائی ہے اس کو آگے تقسیم کریں گی۔ مومن کی حیثیت ایک سپاہی کی مانند ہے، کیونکہ جس طرح سپاہی خود بھی احکام سلطنت کی پابندی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ان احکام کی پابندی پر متوجہ کرتا ہے، اسی طرح مومن بھی احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو احکام خداوندی پر عمل کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس نعمت کو آگے تقسیم کرتے رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی رہیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، سورہ یوسف کی 108ویں آیت ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور قیامت کے دن جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورہ الفرقان کی 27ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا کہ کاش میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اختیار کیا ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کیا ہوتا۔ وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنایا ہوتا۔ ان کو اس بات کی حسرت ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے مختلف انداز۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا حکم کھلا اور دھلا ہے، اور اس کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے علماء سے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ گویا حکم منصوص اور علماء کرام نور نبوت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر وقت کے مطابق طریقہ ترتیب دیتے رہیں گے، کہیں مدارس کی شکل میں، کہیں درس قرآن کی شکل میں، کہیں دعوت و تبلیغ کے کام کی شکل میں، اور کہیں خانقاہوں میں اللہ اللہ کی شکل میں۔ یہ سب دعوت کے انداز ہیں۔ یاد رکھیں کہ دعوت اللہ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ چپکا دینا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ ایسا بندہ یا تو جاہل ہے یا پھر مجہول ہے۔ دعوت حکم ربانی ہے اور داعی بننا ہے، لیکن جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے اس کے بارے میں وسعت ہے، اس کے مختلف انداز ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دعوت و تبلیغ کی جو آج کل شکل ہے فقط یہی دعوت ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا الیاس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تک کے سب لوگ بغیر دعوت کے دنیا سے چلے گئے؟ اس طرح ایک ترتیب کے اندر ہی انحصار کر لینا غلطی ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ سب سے اچھی ترتیب ہے، یہ ایک پکی بات ہے اور اسے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چونکہ دعوت و تبلیغ کے مختلف انداز ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ مدارس میں بیٹھ کر حدیث کا درس دینے والے استاد بھی دین کی دعوت دینے والے ہیں، اور مساجد میں صبح و شام درس دینے والے علماء کرام بھی دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دعوت اللہ کا یہ کام ہر ایک کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ جو بڑے علماء ہیں ان کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو کامل داعی بن کر کام کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی 104ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ جو نجات پانے والے ہیں۔ اس فرض کفایہ کو کچھ علماء تو کامل طریقے سے پورا کرتے رہیں گے، اور باقی ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کام کو کرے۔ فقط علماء کا فرض نہ سمجھے کہ دین کی طرف بلانا صرف علماء کا کام ہے، یہ ہر کلمہ گو کا کام ہے۔ جہاں نوکری کرتا ہے، جہاں کام کرتا ہے اور جہاں رہتا ہے، وہاں اپنی استعداد کے مطابق اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرے اور حق اور سچ کی زندگی گزارنے کی ترغیب دے۔ سب سے بہتر طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان مجسم دعوت بن جائے اور اپنے قول و فعل دونوں سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، بلکہ عمل سے دین کی طرف بلانا قول ہے، بلانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فتحت المدینۃ بالاخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح فرمایا۔ یاد رکھیں کہ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اس کردار کے ذریعے انسان سب سے قیمتی چیز کو بھی خرید لیا کرتا ہے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ کردار کی برکتیں تقریر اور تحریر دونوں سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ قول میں رنگ عمل بھر کے بنا دے رنگیں، لب خاموش عطا کر دل گویا کر دے۔ ایسے لوگوں کی زبان اگر نہ بھی بولے تو ان کے عمل اور اخلاق بولتے ہیں اور وہ دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چین میں 8 مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر تجارت کی، اور ان کے حسن تجارت کو دیکھ کر پورے کے پورے ملک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نہ انہوں نے خطبے دیے نہ ہی بیانات کیے، انہوں نے جا کر صرف تجارت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے ہر عمل میں ایسا حسن و جمال ہے کہ وہ کفر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے اندر مقناطیسیت رکھتا ہے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز کل آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ پروردگار کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی ترغیب دلانے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما کر پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔